حدیقۃ الرحمان سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رانائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہقہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لوٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلا نے مجاع سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دے دی ہے۔ مجاع نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خامند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سرپٹ دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا، آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا۔ مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاع کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، خیمے کے اندر سے مجاع کی آواز آئی۔ میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ چل مجاع، خالد رضی اللہ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا۔ ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ اس کی لاش ہے، پھر کیا ہوگا؟ مجاع نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والے کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا، او ولید کے بیٹے۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاع؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاع نے کہا، میں نے اسے اس کے سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاع، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔
پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسیلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاع بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتا چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کو بلایا اور ان سے پوچھا، اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسیلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے؟ وحشی رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گئے جہاں مسیلمہ کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسیلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے، مجاع نے کہا، یہ مسیلمہ کی لاش ہے۔ یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید، مجاع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاع نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہیں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سام سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر نے کہا، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دمخم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں،
ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں، جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ مجاع نے کہا، لیکن ابن ولید، اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاتا ہوں۔ مجاع نے کہا، ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے، اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاعات ملی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں، بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ الصبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاع نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاع نے کہا، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا،
تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاع شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاع نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجاع نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور آج صلح کر لیں۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بڑی بےتابی سے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے گئے کہ مجاع صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاع نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاع کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے، مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی کھڑا نہیں تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں، ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجاع نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاع نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔
میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کمسن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودیں پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کمسن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خشمگی ہوئے۔ وہ مجاعہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاعہ سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ مجاعہ نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا، میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا، مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجاعہ نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں، یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسیلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔